الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے آقا و مولا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی آپ نے شفقت فرمائی ہے، جانوروں سے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا ہے۔ لیجئے سن لیجئے، اور بالکل خلاصہ کلام اور صحابہ کرام سے روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی ثعلبہ سے واپس آ رہے تھے کہ آپ کے پاس ایک اونٹ دوڑا آیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ دوڑا آیا۔ حضور نے صحابہ کو کہا، جانتے ہو یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر! اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانوروں کی بولیاں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ فریاد لایا ہے کہ اس کا مالک آج تک اس سے سخت کام لیتا رہا حتیٰ کہ اس کی پشت زخمی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی پشت بھی زخمی ہو گئی ہے، یہ فریاد لے کر میرے پاس آیا ہے، یہ دوڑا ہوا میری بارگاہ میں آیا ہے، اور اس کا مالک اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ اس کی پشت بھی زخمی ہو گئی ہے، اب اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ وہ اس اونٹ کے ساتھ اس کے مالک کے پاس جائیں اور اسے بلا لائیں۔ یعنی حضور سرور کائنات نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اس اونٹ کے ساتھ اور اس کے مالک کو بلا لاؤ۔ اللہ اکبر! حضرت جابر اونٹ کے ساتھ ہو لیے اور اس کے مالک تک پہنچے۔ حضرت یہ کس کا مکان تھا؟ یہ حضرت حنظلہ کا گھر تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک شخص نے بڑھ کر کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب فرمایا ہے، بلایا ہے۔ اللہ اکبر! چنانچہ وہ شخص، اونٹ اور میں تینوں حضور کے پاس پہنچے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو کہا کہ یہ اونٹ تمہاری یہ شکایت کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، بات تو بالکل صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا، اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ کیا میرے ہاتھ بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اسے بلا قیمت لے سکتے ہیں، میں اسی آپ کو دے سکتا ہوں، ایسی اس کو لے لیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس کی قیمت ضرور دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خریدا اور مدینہ شریف کے جنگل میں اسے کھلا چھوڑ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کو کہیں جانا ہوتا تو حضور کی اجازت سے اونٹ کو وہ لے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! اور اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جاتے تھے۔ اسی اونٹ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ اونٹ کو آزاد کر دیا، اس کو آزادی مل گئی، اسی لیے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں حاضر ہوا تھا۔ تو پتہ یہ لگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہی شکایتیں نہیں بلکہ جانوروں کی شکایتیں بھی تو سماعت فرماتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جانوروں پر شفقت فرما رہے ہیں، آپ انسانوں پر شفقت فرما رہے ہیں، جنگل کے پرندوں پر شفقت فرما رہے ہیں، جنگل کے درندوں پر شفقت فرما رہے ہیں، اپنوں پر شفقت فرما رہے ہیں، ارے غیروں پر شفقت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمانہ تو دیکھیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا
کہ रूस-ए कुरैश हुजूर के पास आए, यानी कुरैश के सरदार हुजूर के पास आए और कहने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, आपने बड़ा अजीब व गरीब दावा कर दिया है। ऐसा दावा तो हमारे आबा अजदाद में से किसी ने नहीं किया और ना ही इस दीन की तलकीन की है। आप अपने मौजज़ात में से कुछ दिखाएं ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप सच्चे अल्लाह के नबी है। यानी ये वो कौन कह रहे हैं? रूस-ए कुरैश कह रहे हैं। किससे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, कि कुछ ऐसा दिखाएं ताकि हम भी समझ जाएं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मगर ये बात याद रहे कि आपका ये मौजज़ा शोबदा या जादू से बिल्कुल जुदा होना चाहिए, जादू की तरह ना हो, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर भी कहा गया। अगर ऐसा हो जाए तो हम आपकी इत्तिबा करेंगे और ईमान लाने में कोई दकीका नहीं छोड़ेंगे। आपने उनसे पूछा, तुम लोग किस चीज़ पर राज़ी होगे? वो कहने लगे, आप उस दरख्त को, जो ये दरख्त हमारे सामने है, इस दरख्त को हुक्म दें कि अपनी जड़ से निकलकर आपके पास आ जाए। हुजूर अनवर, आप ध्यान से सुनिए, तवज्जो से सुनिए, यानी वो दरख्त जो है वो चलकर आपके पास आ जाए, हम ये देखना चाहते हैं। अगर वो दरख्त चलकर आपके पास आ गया तो हम ईमान ले आएंगे। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम ईमान ले आओगे? अल्लाहु अकबर। और अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लोगे? सब ने इकरार किया। क्या ऐसा ही होगा? आपने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखा देता हूँ जिसकी तुम तलब करते हो, मगर याद रखो फिर तुम्हें अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत को कबूल करना होगा। चुनांचे आपने दरख्त को मुखातिब करते हुए फरमाया, आपने दरख्त से इरशाद फरमाया। क्या मुखातिब किया? आपने फरमाया, ए दरख्त, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, यौम आखिरत पर ईमान रखते हो और तस्लीम करते हो कि मैं रसूल खुदा हूँ, तो तुम अपनी जड़ों समेत मेरे पास चले आओ। सुबहान अल्लाह। देखिए, यानी आका दरख्त से फरमा रहे हैं, अरे जानदार कलमा पढ़ लें तो क्या ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात तो यह है कि बेजान मुस्तफ़ा की बारगाह में कलमा पढ़ लें, बेजान कंकरियों ने मेरे नबी की बारगाह में कलमा पढ़ा है, बेजान पत्थरों ने मेरे नबी की बारगाह में कलमा पढ़ा है, जानवरों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पेश की है। आका तो जिधर से गुज़र फरमाते तो पत्थरों से, पहाड़ों से आवाज़ें आती थीं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने, जिसने यानी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू मेरे पास चला आए, अगर मुझे यकीन जानता है कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, तो तू अपनी जड़ों समेत मेरे पास चले आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है और जिसने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ पर भेजा है, वो दरख्त खुदा की कसम जड़ों से निकलकर हुजूर की तरफ बढ़ने लगा है। सुभान अल्लाह। आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। वो बढ़ने लगा, उसके निकलने से परिंदे की फड़फड़ाने की, यानी हुजूर की तरफ बढ़ने लगा, उसके निकलने से परिंदे के फड़फड़ाने की सी आवाज़ें आ रही थी। यानी जब वो दरख्त आपकी बारगाह में आ रहा था, वो हुजूर के पास आया, उसकी शाखें आप पर साया फिगन हो गई। सुभान अल्लाह। मैं आपकी दाईं तरफ खड़ा था, मेरे सर पर कुछ शाखें छा गईं, कुछ टहनियाँ छा गईं। मुशरिकीन ने सूरत हाल देखी तो कहने लगे, नहीं, निस्फ दरख्त को हुक्म करें कि अपनी जगह चला जाए, निस्फ आपके पास रहे, यानी आधे दरख्त को हुक्म दें कि वो चला जाए और आधा दरख्त आपके पास रहे।
ایسا بھی حکم کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا جو نصف وہاں گیا ہے اسے حکم دے آپ کے پاس آ جائے اور دوسرا اس کی جگہ چلا جائے۔ جب ایسا بھی ہو گیا تو مشرکین حیران کھڑے تھے، مگر میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ مگر میں نے برملا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلا مومن ہوں اور کلمہ پڑھتے ہوئے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس درخت نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ بئی ہما مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور اپنے جادوؤں میں ماہر ہیں، آپ کی تائید تو علی جیسے شخص ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انمول معجزہ تو دیکھیے کہ آپ درختوں کو اپنی بارگاہ مقدس پناہ میں بلا رہے ہیں، تمام روسۂ قریش کو اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ دکھا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کو اپنی بارگاہ مقدس پناہ میں بلا لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ فرما دیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے میرے محبوب، ساری کائنات کو میں نے پیدا فرمایا لیکن خزانے کی چابیاں تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر پیدا مبعوث فرمایا اور مالک بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔